بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال کینیڈا سے برادر عباس نے کیا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں 40 منٹ 40 سیکنڈ کے اوپر ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منقول ہے کہ اسحاق بن یعقوب نقل کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ لم یکن احد من آبائی، میرے آباء میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا وقعت فی عنقہ بیعۃ لطاغیت زمانہ، مگر ان کے گردن پر اپنے زمانے کے کسی نہ کسی طاغوت کی بیعت کا کلادہ یا طوق موجود تھا، لیکن جب میں خروج کروں گا تو پھر ان طواغیت میں سے کسی ایک کی بھی بیعت کا کلادہ میری گردن پر نہیں ہوگا۔ تو سوال میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بتائی جائے اور اس کے معنی کو ایکسپلین کیا جائے، بیان کیا جائے۔ اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں پہ اس روایت کا ہم پہلے ایک تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں، اور یہ بھی روایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض علماء نے اپنے بے بصیرت اور بے شعوری کا ثبوت دیتے ہوئے خود ساختہ بعض نظریات کو فروغ دینے کے لیے اور تشویش اور شکوک و شبہات اذہان میں ابھارنے کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، جس کی واقعاً جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ عوام الناس اور بالخصوص خود بھی انسان اگر دین سے تمسک کرنا چاہتا ہے تو اسے واضحات کو بیان کرنا چاہیے، اور اسی طرح محکمات اور واضحات اور بینات کو عوام میں تبلیغ کرنا چاہیے، اور اسی کو بعنوان دین اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے حصے کو لوگوں کے سامنے تبلیغ کیا جائے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا ان روایات کے معنی کو یہ نہیں سمجھے کہ اپنے من گھڑت معنی کیا ہے، یا مورد تقیہ ہے، کیونکہ تقیہ کا مورد وہ تبلیغ کا مقام نہیں ہوتا، وہ تو ایک جبری ایک مورد ہے، ایک اکراہن ایک مورد ہے، اس کو ہم تمام لوگوں کے لیے بعنوان دین کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں اس عنوان سے پیش کر سکتے ہیں کہ تقیہ کا مورد یا تقیہ اختیار کرنا وہ اصل دین ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس موارد میں سے کوئی مورد لیں، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ یہ روایت کے بیان میں، وضاحتی بیان میں دوبارہ بھی یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا کہ اگر امام کاظم علیہ السلام اپنے کسی صحابی کو اہل سنت والا وضو تعلیم دیتے ہیں کسی سبب کی وجہ سے، تو اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس اہل سنت وضو کو لوگوں کے درمیان میں آپ شائع کریں، تبلیغ کریں اور اس کی طرف ابھاریں، بلکہ یہاں پر آپ اس وضو کے طریق کو لوگوں کے درمیان تبلیغ کریں گے کہ جو خود ائمہ اطہار علیہم السلام نے اختیار کیا اور اپنے اصحاب اور شیعوں کو تعلیم دیا۔ لہٰذا یہ جو تقیتاً امام علیہ السلام نے اس کے لیے مورد رکھا، ہم اس جگہ پر اس بات پہ اختلاف نہیں کر رہے کہ مثلا علی بن یقطین رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابی اس امام کی تعلیم کو عین اس مورد میں اطاعت کرتے ہوئے انجام نہ دے، نہیں، وہ انجام دے، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے کہ یہ اصل دین ہے، یہ حقیقت دین اسمان سے ہے اور اسی کو ہمیں اب اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ اس مورد کو مقید کریں گے، اسے مجبوری کا عالم قرار دیں گے، حکم ممکن اضطراری آپ قرار دیں، اور اس طریقے سے پھر دین کے احکام کو آپ اضطرار کے دائرے میں رہتے ہوئے، شروط کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں، نہ کہ اصل دین، حقیقت دین، بینات، محکمات، اختیاراً و ارادتاً کسی عمل کو انجام دینا۔ آئے ہم اس مورد کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک شبہ پھیلایا جا رہا ہے بعض علماء کرام کی طرف سے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے دور میں شروع ہوا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حکومت اسلامی نیابت امام زمان علیہ السلام میں بنانے میں کامیاب ہوئے، تو بعض استعماری ایجنڈوں کے تحت خریدے ہوئے بعض علماء اور اماموں نے بہت سارے شکوک و شبہات ابھارے اور تہمتیں لگائیں اور ان کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کی،
اور بعض بے شعور اور نادان اپنی صفوں میں ایسے دوست تھے کہ جو ان مسائل کو صحیح طریقے سے نہ انہوں نے زندگی میں مطالعہ کیا، نہ دقت سے انہوں نے اس کو جانچ پڑتال کی، نہ روایت کے بعد درایت کی گہرائیوں میں گئے، اور ظاہری طور پہ بعض احادیث کو لے کے دیگر احادیث کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے معنی بیان کرنا شروع کر دیا، جس سے ایک اختلافی تفکر ہمارے ہاں جنم لے گیا۔ لہٰذا یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، اس لیے اس مسئلے میں کوئی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ آج سے 20-30 سال پہلے کے حالات کا مطالعہ کریں تو ان سب آیات، روایات اور اس طرح کے مباحث جو اپنے اوج کے اوپر اس دور میں پہنچی ہوئی تھیں، ان سب موضوعات کے اوپر وافر آپ کو مقدار میں مواد اور مٹیریل علمی طور پہ مل جائے گا۔ ہم آئیں روایات کے اس مجموعے کو ذرا تحقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیتے ہیں، تاکہ شبہات کی کسی قسم کی گنجائش اپنے طور پہ باقی نہ رہے۔ اول یہ کہ یہ حدیث امام زمان علیہ السلام سے جو منقول ہے، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے پائی جاتی ہے یا نہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو معنی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو بلا شک و شبہ یہ روایت ہمارے ہاں کتب میں موجود ہے۔ الکافی میں یہ روایت صحیح سند طریق سے آئی ہے، جناب ہشام بن سالم رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، اور یہ اس قدر محکم سند ہے اس کی کہ اس کے اوپر کوئی شیعہ عالم اختلاف ہی نہیں سند پہ کر سکتا، اتنی محکم یہ سند ہے۔ کیونکہ 5 راوی ہیں، شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زمانے امامت کے ساتھ متصل زمانے میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس لیے الکافی کا اعتبار بھی بقیہ کتب سے نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں قابل اعتراض سند احادیث کی موجود نہیں ہے، یا بعض کی سندیں درست ہیں لیکن ان کے متون وہ ہمارے لیے قابل اعتراض نہ بنے، نہیں، یہ ایسے موارد اس میں موجود ہیں۔ لیکن آئے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ مثلا محمد بن یحییٰ بن عطار پہلے اس کے راوی ہیں۔ یہ روایت ہمارے پاس جلد نمبر 1 میں باب الغیبہ موجود ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی امامت کی طرف جو اشارہ کرتے ہوئے شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے ایک باب باندھا ہے، اس میں باب الغیبہ، باب فی الغیبہ ہے۔ باب فی الغیبہ کی یہاں پر ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ 27 نمبر حدیث ہے۔ قدر طولانی یہ باب ہے، تقریباً اس میں 31 احادیث ہے، اس میں 27 نمبر حدیث صحیح سند روایت ہے۔ محمد بن یحییٰ العطار بہت عظیم شخصیت ہیں، شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے شیوخ میں سے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے۔ 4 ائمہ علیہ السلام کے یہ صحابی رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، بہت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ وہ پھر آگے نقل کرتے ہیں حسین بن سعید احوازی رضی اللہ عنہ، یہ احواز میں دفن ہے اور آج بھی ان کی قبر وہ تمام کے تمام مومنین کے لیے ایک رجوع کی جگہ بنتی ہے، زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ 3 ائمہ علیہ السلام کے صحابی رہے ہیں، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اور امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام۔ اور وہ نقل کرتے ہیں محمد بن ابی عمیر سے، اور محمد بن ابی عمیر بہت جلیل القدر شخصیت ہے، ان کے بڑے خوبصورت علماء رجال نے واقعات نقل کیے ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام کے یہ شاگرد، خصوصی شاگرد بھی رہے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں ہشام بن سالم سے، یہ بھی بہت جلیل القدر شخصیت ہے اور اکثر مومنین نے ان کا نام سنا ہوا ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کے قریبی خصوصی شاگردوں میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام، آپ نے دیکھا یہ 5 کے 5 بندے کس قدر جلیل القدر شخصیات ہیں، اس لیے سند کے اعتبار سے تو کوئی اس میں مذائقہ ہے ہی نہیں، اور کوئی شیعہ عالم اس میں کسی قسم کا شک نہیں رکھتا کہ یہ معتبر اور صحیح حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں یقوم القائم ولیس لأحد فی عنقہ عہد ولا عقد ولا بیعۃ، جب قائم قیام فرمائیں گے تو ان کی گردن میں نہ کوئی عہد ہوگا، نہ کوئی عقد ہوگا، اور نہ کوئی بیعت ہوگی۔ یہ آپ نے ایک حدیث مطالعہ کی،
اس کے بعد ہم دیگر کتب سے استفادہ کرتے ہیں۔ غیبت نعمانی میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث تھوڑی سی سند، ابتدائی سند سے اختلاف کرتے ہوئے شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے۔ ہمارے پاس کمال الدین ایک کتاب ہے اور بڑی بہترین کتب میں سے یہ شمار ہوتی ہے۔ اس میں باب علت الغیبہ ایک باب باندھا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس باب کا نام ہے 44 نمبر باب، غیبت کی وجوہات۔ اب یہ خود انہوں نے باب باندھا، روایات میں یہ باب اس طریقے سے نہیں آئے، محدثین نے اپنے طور پہ اپنے علمی جو ان کی دسترس موجود تھی احادیث پر اور معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے خود یہ باب بندی کی ہے۔ بہرحال خوبصورت باب بندی ہے، باب بندی کے اعتبار سے اعتراض نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں مزید اس کو جامع طریقے سے باب بندی اس کی جا رہی ہے اور احادیث کو مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ابتدائی 5 حدیثیں ہیں جو اسی عنوان سے تعلق رکھتی ہیں، اور تقریباً 5 کی 5 حدیثیں صحیح السند ہیں، معتبر ہیں، اور یا ان میں سے بعض موثق بھی ہیں۔ صحیح اور موثق اعتبار کے اعتبار سے تو معتبر ہیں، اصطلاح تھوڑی سی فرق کر جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ سب کی سب حدیثوں کو پڑھیں۔ مثلا ان میں سے پہلی حدیث میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں بغیر سند کے، کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب حاض الامر، اس امر کے جو صاحب ہیں یعنی امام زمان علیہ السلام، تعمی ولادتہ علی ھذا الخلق، لوگوں سے ان کی ولادت مخفی ہوگی، لئلا یکون لأحد فی عنقہ بیعۃ اذا خرج، تاکہ جب وہ خروج کریں تو اس وقت ان کی گردن میں کسی قسم کی بیعت نہ ہو۔ اس سے اگلی حدیث وہ جمیل بن صالح سے ہے۔ اب آپ ان راویوں کو بھی دیکھتے ہیں، پہلی ہشام بن سالم سے تھی، دوسری حدیث آپ نے دیکھی ابو بصیر سے ہے، تیسری جمیل بن صالح، یہ بھی معتبر حدیث ہے۔ اور اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یبعث القائم ولیس فی عنقہ بیعۃ لأحد، کہ جب امام زمان قائم علیہ السلام وہ خروج کریں گے، قیام فرمائیں گے، تو ان کی گردن میں کسی قسم کی بیعت نہیں ہوگی۔ چوتھے راوی دیکھیں ہمارے پاس اس میں آ جاتے ہیں علی بن حسن بن علی بن فضال، یعنی وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی حسن بن علی بن فضال، یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، معتبر یہ حدیث بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے جو امام ہیں وہ ان سے غائب ہوں گے، اور وجہ کیا بتائی؟ اس لیے غائب ہوں گے تاکہ جب وہ تلوار سے قیام کریں تو ان کی گردن میں کسی قسم کا قلادہ یا کسی قسم کی بیعت نہ ہو۔ یہ 4 حدیثیں، 5 نمبر حدیث اس سے تعلق نہیں رکھتی اس باب کی، بلکہ دیگر ابواب میں 5 حدیثیں آئی ہیں، لہذا 4 حدیثیں چاروں معتبر تھیں۔ اس کے بعد دیگر علل یا وجوہات غیبت کی بیان کی گئی ہیں۔ انہی میں سے اور ہمارے پاس اگر سب راویوں کے ہم نام لے لیں، کیونکہ یہ تواتر کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سب راویوں کو دیکھیں تو 8 راویوں سے، الگ الگ راویوں سے یہ 3 اماموں سے روایت آئی ہے، امام صادق علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے اور امام باقر علیہ السلام سے۔ ایک روایت میں احتمال قوی یہی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اس طور پہ 4 ائمہ سے یہ روایت ہمارے پاس ہو جائے گی، اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہوئی ہے بعض کتب میں۔ اور کتنے راوی ہیں؟ 8 راوی ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ابو بصیر ہیں، جبیر بن صالح ہیں، ہشام بن سالم ہیں، علی بن فضال، حسن بن فضال ہیں، عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی امام تقی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، ابو سعید عقیصہ ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیا ہے، سعید بن جبیر ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور ابراہیم بن عمر یمانی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ بس ادھر 5 ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام ہو گئے اور 8 راوی ہمارے پاس ہو گئے، تو یہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے، یعنی تواتر معنوی پایا جاتا ہے، جن میں سے اکثر کی حدیثیں معتبر ہیں، موثق ہونے کی وجہ سے یا صحیح سند ہونے کی وجہ سے۔ بس یہاں پہ اس روایت کا اصل مضمون تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے پاس کم ایسی حدیثیں جو تواتر کی سطح تک پہنچی ہوئی، اس کا شمار ان مجموعہ روایات سے ہو جائے جو تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے
علم رجال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنے افراد ہر دور میں اس حدیث کو نقل کرنے والے پائے جاتے ہیں کہ ان افراد کی خبر دینے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث حتماً و حتماً صادر ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آئیں، اب ہم اس کی تحلیل کی طرف آئیں۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جو کہ آپ نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی تذکرے میں سماعت بھی فرمایا، اس کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ قرار دی گئی ہے، یعنی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ تقریباً اگر آپ تمام احادیث دیکھیں 8 کے قریب ہمارے پاس وجوہات ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی، جو کتب میں وارد ہوئی ہیں، کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ معتبر طریقے سے جو وارد ہوئی ہے ان میں سے ایک ہے کہ خوف قتل تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، اس کی وجہ سے غیبت ہو گئی۔ اور دوسری ہمارے پاس جو وجہ ہے انصار کی قلت ہے، اور یہ بھی دونوں معتبر احادیث سے ہیں یہ۔ اور تیسری آپ نے دیکھا تواتر کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان کی گردن میں کسی کی بیعت کا قلادہ نہ ہو، کسی کا عہد اور عقد اور پیمان ان کی گردن پر نہ ہو۔ اور بھی بعض وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ جن میں سے ایک ہے آزمائش امت کی، یا امت کو آمادہ اور تیار کرنا، یا ان میں سے ایک یہ بھی وجہ غیبت کی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، اور غیب من غیب اللہ ہے، اللہ کے غیب میں سے یہ غیب ہے۔ اس کی حکمت تب بھی آشکار ہوگی جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سفر کیا، اس کی علت اور سبب تب ہی آشکار ہوا جب سفر ختم ہوا۔ اسی طرح سفر غیبت ختم ہوگا تو اس کی اصل علت ہمارے سامنے آئے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں شبہ کیسے قائم کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی اور چیز کے ہمارے پاس معنی کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، اگرچہ ہم تحقیقی طور پہ بعض مطالب کو عقل و دقت کے ساتھ اخذ کر سکتے ہیں جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں، لیکن ادھر شبہ ایجاد کرنے والے تاریک ذہنوں نے کس طریقے سے شبہ ایجاد کر کے عوام الناس کے ذہنوں کو آلودہ کیا، ادھر آپ دیکھیں۔ انہوں نے اس سے یہ معنی لیا چونکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں کسی بھی طاغوت یا کسی بھی اور غیر کا عہد یا عقد یا بیعت نہیں ہوگی، یا اس کا قلادہ یا توق نہیں ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بقیہ سارے کے سارے ائمہ علیہ السلام کی گردنوں کے اوپر کسی نہ کسی کی بیعت کا قلادہ موجود تھا۔ لہٰذا اب یہاں تک بات نہیں رکی، شبہ یہاں پہ ایجاد نہیں ہوا۔ اول تو یہ کیونکہ عوام الناس کے لیے بڑا ایک تعجب آور بات ہے ان کے لیے کہ تمام کے تمام ائمہ نے اپنے زمانے میں تواغیت کی، کسی نہ کسی طور پہ بیعت کی۔ البتہ شبہ اس سے آگے ہے، یہ خود ایک شبہ ہے لیکن اس سے بھی خطرناک شبہ آگے ہے، اور وہ کیا نتیجہ لینا ہے کہ ہم لوگوں کا آج کے دور میں وظیفہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی جیسا تیسا حاکم ہو، بالآخر وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے قاتلین جیسا برا نہیں ہے، تو اگر ائمہ علیہ السلام اس قدر پست ترین حکمرانوں کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ بھی آرام سے ان تمام حکمرانوں کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں، وہ شاہ ایران ہو، وہ صدام عراق ہو، یا وہ پاکستان کے طواغیت ہوں، یا یہ بائیڈن وغیرہ، یا نیتن یاہو، یا سعودی عرب میں جو بیٹھے ہوئے آل سعود ہیں، کوئی بھی ہو، ان کی بیعت اصل میں کر لینی چاہیے تھی۔ یہ یمن والوں نے خطا کی کہ انہوں نے جنگ موڑ لی، انہیں زہر ہو جانا سے بیعت کرتے، آرام سے کھاتے پیتے اور گھر کے اندر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے۔ بحرین والوں نے ویسے ہی بیکار میں یہ صدا بلند کی شیخ قاسم عیسیٰ حافظہ اللہ تعالیٰ نے، اور سختیاں شیعوں کے لیے اور اپنے لیے مول لیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان شرابی کبابی زانی جو حکمران ہیں ان سے علیگ چلیگ کر کے رکھتے، ان کے سامنے جھک جاتے، بیعت کرتے، آتے جاتے ان کے پاس رہتے، تعریفیں ان کی کرتے، امیر المومنین انہیں قرار دے دیتے اور آرام سے ادھر رہتے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے کام کیا کہ انہیں طاغوت کہنا شروع کر دیا، ظالم کہنا شروع کر دیا؟ نہیں، یہ تشیع نہیں ہے انہیں ظالم کہیں، انہیں طاغوت کہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ میل ملاپ کر کے اور ایک ہی دسترخوان پہ اور ایک ہی طور طریقے سے آگے زندگی بسر کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے یہ لبنان میں حزب اللہ نے اٹھ کے حقیقت میں ائمہ علیہ السلام کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں امریکہ اور اسرائیل کے جوتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایک گال کے اوپر ہمیں مار رہے ہیں تو اگلا گال بھی آگے کر دیں کہ حاضر ہیں ہم، تو آپ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے گردن پہ تلوار چلانی ہے، سینے میں گولی مارنی ہے، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، آپ نے جو مرضی کرنا ہے، ہماری خواتین کو لے جائیں، بچوں کو مار دیں، گھروں کو تباہ کر دیں، ہمارا وظیفہ تو یہ ہے کہ ہم نے بیعت کر لینی ہے، یا امیر المومنین آپ کو کہنا ہے، سلوٹ آپ کو کرنا ہے، سب مطالبات آپ کے مان لینے ہیں، اور گھر میں خوب لانتے بھیجنی ہیں بیٹھ کے۔ اچھا یہاں پہ اگر اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے بیعت کر لی، کیونکہ بالآخر یہ سارے کے سارے ان قاتلین جیسے تو برے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی یہ کام کر لینا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اور اس ذہنیت کو اور اس تفکر کو ہم سے بہت پہلے، کئی سال پہلے غرب کے تحقیقی ادارے برطانیہ اور امریکہ MI6 اور ادھر کی جو ایجنسیاں ہیں، انہوں نے مطالعات کر کے باقاعدہ اس حوالے سے وہ تمام طریقے سنبھال کے رکھیں گے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہم نے سوچ منتقل کرنی ہے، منتشر کرنی ہے، اور اس طریقے سے قابو کرنا ہے۔ اور یہی سوچ ہم نے لوگوں میں ڈال کے علماء کے طور پہ بھی متعارف بعض کو کرانا ہے، بعض کو امام بارگاہ اور ممبر بنا کے اپنے خود ساختہ امامے والے، وہ ان کے سامنے ہم نے ان کو ابھارنا ہے، اور ان کی پھر ہم نے خوب، جس طرح سے ابھی امریکہ میں اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے، خوب اس کو پروموٹ کرنا ہے، خوب اس کی نشر کرنا ہے، اس کی شخصیت کو ابھارنا ہے ہم نے۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ لہٰذا یہاں پہ اب یہ دو تفکر سامنے ہمارے آ جاتے ہیں مقابلے میں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے ظلم و ستم ہو، آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، آپ نے سر بھی نہیں اٹھانا، گردن کٹتی ہے تو اسی طرح کٹ جائے، زہر کھا کے ٹکڑے گرتے ہیں تو ٹکڑے گرنے دیں۔ وہ کوئی بھی تہمتیں لگاتے ہیں، وہ آپ کے خواتین پہ دست درازی کرتے ہیں، گھروں کو تباہ کرتے ہیں، جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے مذہب کے دشمن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہونے دیں۔ آپ نے ان کی بیعت کرنی ہے، آپ نے ان کو ووٹ دینے ہیں، آپ نے ان کو سلوٹ کرنا ہے، لیکن ایک تفکر کہتا ہے نہیں، ہر دفعہ ایک جیسے حالات نہیں ہیں۔ یہ جو تفکر ہے یہ اصل تشیع نہیں ہے۔ اصل تشیع اس کے مقابلے میں ہے ظلم کی نفی، ظلم کے خلاف قیام، ظلم کے خلاف مقاومت و استقامت، حق صدا کو بلند کرنا، کلمۃ اللہ ہی العلیہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے راہ ہموار کرنا۔ راہ تب بھی ہموار ہوگی، وہ نیازوں سے تو نہیں ہموار ہوگی، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کو جو انصار چاہیے وہ نیاز کھانے والے انصار تھوڑی ہیں، وہ تو جان اپنی قربان کرنے والے انصار ہیں، سختیاں جھیل لے جانے والے انصار ہیں، باطل سے دبنے والے نہیں ہیں، یہ وہ انصار ہیں۔ لہٰذا یہ دو تفکر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض ایسے علماء آج کے دور میں ممبروں سے یہ زہر اگل رہے ہیں، اور ان نورانی احادیث سے ایک زہریلی فضا قائم کر کے شکوک و شبہات عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس حدیث کے معنی پہ تھوڑا سا تفکر کر لیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ کیا شبہ، دو مرحلوں میں شبہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور اس طرح سے عوام الناس کو ایک انتہائی پست اور ذلیل اور مقہور حالت میں وہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر تقیہ کے حالات جو تشیع سے اٹھ چکے ہیں انہیں دوبارہ وہ شیعوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور دشمنوں کو قوت دے کے، اور یہ انتہائی خطرناک صورت ہے۔ ہم آئیں سب سے پہلے اس حدیث کی تحلیل دیکھیں، کیونکہ ہم صرف الکافی کی روایت کو شرح کے طور پہ دیکھتے ہیں، بقیہ حدیث آپ کے لیے اس مضمون پہ حل ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی کثرت سے یہ روایت ہمارے پاس مختلف انداز میں موجود ہے۔ البتہ یہ مد نظر رکھیں امام زمان علیہ السلام سے جو یہ لطاغیت زمان ہی ہے، یہ حدیث خود ضعیف ہے، چونکہ یہ اضافی جملہ ہے، بقیہ کسی بھی حدیث میں یہ جملہ نہیں آیا کہ اپنے زمانے کے طواغیت کی بیعت ان کی گردن پر تھی۔ یہ جو طواغیت کی گردن بیعت کا ہے تذکرہ، یہ ہمارے پاس فقط دو احادیث میں آیا ہے، اور انہی دو احادیث سے سب نے لیا، اور دونوں کی سند کیا ہے؟
وہ ہمارے پاس ضعیف ہے۔ ان میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح سے تعلق رکھتی ہے، جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ابو سعید عقیسہ کو بیان کیا۔ یہ بھی سند ضعیف السند ہے، کفایت الاثر میں یہ موجود ہے، ہماری یعنی قدیمی کتابوں میں کمال الدین میں بھی موجود ہے۔ دوسری روایت یہی توقی ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں سوال کی صورت میں ابھی پڑھی تھی کہ اس میں لطاغیت زمان ہی امام زمان علیہ السلام نے فرمایا، دونوں کی سند ضعیف ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو بقیہ روایات ہیں جس میں یہ بیان کیا کسی کی بھی بیعت کا کلادہ نہیں ہوگا، تمام کی تمام صحیح سند احادیث میں اور دیگر مجموعہ احادیث میں یہ طواغیت زمانہی کا، طاغیت زمانہی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم الکافی کی طرف آئیں اور اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قائم جب قیام فرمائیں گے تو ان کی گردن میں عہد اور عقد اور بیعت کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں سے یہ مطلب لے لینا کہ تمام ائمہ علیہ السلام نے حتماً و حتماً بیعت کر لی، یہاں سے یہ معنی نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی تمام کے تمام ائمہ علیہ السلام نے ایک ہی معنی میں بیعت کر لی، ایسا نہیں، یہ تصور قطعاً و قطعاً باطل تصور ہے۔ اول یہ کہ بیعت کا معنی کیا ہے، یہ ہم اگلی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ صرف بیعت کا معنی البتہ کتب اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں، نہ کہ اہل سنت کی، یعنی مناظرانہ طور پہ نہیں، بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام یا مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں بیعت کس کو کہتے ہیں اگلی اس ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ بیعت ایک نوع اقرار ہے اور وہ مختلف امور پر ہوتا ہے، مختلف امور میں بیعت ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ فلاں امام نے فلاں شخص سے بیعت کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں اسے حاکم ہم مان لیا۔ ہر مورد میں بیعت کا زاویہ ایک جیسا نہیں۔ مثلا بیعت رضوان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت رضوان تھی، وہاں پہ کوئی حاکم کے لیے تھوڑی بیعت تھی وہ۔ یا اسی طرح سے بیعت عقبہ تھی جو اہل مدینہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہاں پہ اہل مدینہ کو حاکم تھوڑی قرار دیا۔ ایک تبلیغ کے مورد میں بیعت ہے، ایک جہاد کے مورد میں بیعت ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام کو جب حاکم کی عنوان سے بیعت لی گئی تو جب یہ بیعت ہو گئی تو امام علیہ السلام نے جنگ کے لیے بیعت دوبارہ سے الگ سے لی، اور آ کے بہت سارے افراد نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی کہ ہم جنگ میں نہیں پھریں گے اور ہم ان مخالفین کو اسلام دشمن اور مسلمانوں کا مخالف شمار کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹا ہوا شمار کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم جہاد کو صحیح سمجھتے ہیں، جہاد کے اعتبار سے بیعت کی۔ لہذا بیعت کا ہمیشہ زاویہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمیشہ بیعت کا مطلب حاکم بن جانا یا حاکم ہونے کے اعتبار سے بیعت کہلاتی ہے۔ شیعہ سنی دونوں اس پر متفق ہیں، یہ معنی کوئی جدید معنی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بیعت جو ہے چونکہ وہ حاکم ہونے میں اقرار، یعنی بیعت یعنی اقرار، بعض اوقات جہاد کرنے اور جہاد ان سے لڑا جائے یہ اقرار لینے کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی اور مورد میں کہ آپس میں ہم مثلاً صلح صفائی کر کے، صلح صفائی سے ہم آپس میں مثلا مکہ اور بیت اللہ میں رہیں گے یا حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، صلح حدیبیہ جیسا کہ وجود میں ہی وہ بیعت حدیبیہ کہلائے گی، مصالحت جسے ہم کہتے ہیں۔ اس حدیث سے در حقیقت معنی کون سا مراد لینا مقصود تھا، یہ معنی یہ حدیث ہمیں پیش کرتی ہے، اور ہمارے محدثین نے بھی اس معنی کو ذکر کیا اور احتمال کی صورت اس کو دی ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جن حالات کا سامنا 11 ائمہ علیہ السلام کو اپنی زندگانی میں کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے سامنے طاقتور افراد موجود تھے، یعنی طواغیت موجود تھے، اور انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی، اور شیعوں کو، یعنی جو انصار، آج کے معنی والے شیعہ نہیں، وہ معنی جو امام صادق علیہ السلام نے پیش کیا اس معنی، یعنی جو انصار کی سطح پہ پہنچے ہوئے تھے، ان کو منتشر یا کیا گیا یا جیل زندانوں میں ڈالا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ تو اتنے قلیل افراد رہ گئے تھے کہ وہ امام علیہ السلام کا دفاع کرنا ان کے لیے مشکل ہے، یا شہید ہو جاتے یا دفاع اصلا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے مورد میں انہوں نے اقرار کرنے کے اوپر، اور اقرار کسی بھی قسم کا، نہ کہ جا کے ہاتھ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے بیعت، مثلا بعض نے خاموشی اختیار کر لی،
اور تدبیر کرتے رہے۔ خاموشی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی دل شکستہ ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے اور خوب امت کو جا کے تانے دیتا ہے اور کہتا نہیں میں نے اب کیا کرنا ہے، یہ لوگ تو ہاں یہ نہیں۔ ائمہ علیہ السلام اس طرح سے نا امید، مایوس، شکست خوردہ نعوذ باللہ نہیں تھے۔ اگلی تدبیر، اس سے پھر اگلی تدبیر، تدبیر پہ تدبیر کو اختیار کرتے تھے کہ یہ زمینہ فراہم ہو اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اسی لیے تمام ائمہ شہید ہیں، تمام کے تمام ائمہ علیہ السلام شہید ہیں۔ اور اس پر ہمارے پاس معتبر روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو ضعیف السند ہے کہ ما منا الا مسموم او مقتول، کہ یہ روایت بعض کتب میں وارد ہوئی ہے، البتہ قدیمی کتاب ہے جیسا کفایت الاثر، لیکن سنداً ضعیف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ ما منا الا مسموم او مقتول۔ البتہ اس کے اوپر ابھی ہم تبصرہ کرتے ہیں، بعد میں آگے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہم سمجھ لیں کہ اس روایت سے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، بلکہ حالات ایسے بنے کہ ان حالات میں شیعوں کو جکڑا گیا، جو انصار کی سطح پر پہنچے ہوئے شیعہ ہیں۔ امام علیہ السلام کو تنہا کیا گیا اور تنہا کر کے اپنے تسلط کو قوت کے ساتھ انہوں نے محکم کیا اور حکومت کی۔ اب اس اثناء میں بعض نے مصالحت کر لی۔ مصالحت اس معنی میں بیعت نہیں ہے کہ میں تمہیں امیر المومنین یا خلیفہ کے طور پہ قبول کر رہا ہوں، یہ بات درست نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت اس معنی میں نہیں دی تھی کہ میں تم کو شرعی طور پہ حاکم قبول کرتا ہوں، ایسا قطعاً نہیں تھا، بلکہ بعض شرائط کی پر مصالحت تھی کہ او ان شرائط پہ مصالحت کرتے ہیں اور ان مصالحت کی اساس پر میں حکومت تمہیں دے دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس کو آپ بیعت مصالحانہ کہیں گے، مصالحانہ بیعت، بیعت اقرار حاکم نہیں کہیں گے یہ، بلکہ یہاں پہ کیا کیا ہے کہ آپس میں برابری، کیونکہ مصالحت میں برابری ہوتی ہے۔ وہ جو بیعت ہے جس میں اقرار لیا جاتا ہے اس میں ایک حاکم ہے، دوسرے کو جبر کے ساتھ دبایا جاتا ہے، محکوم کیا جاتا ہے۔ البتہ مصالحت کے جو حالات پیدا ہوئے وہ بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے مجبوری کے عالم میں یہ مصالحت ہوئی، جیسے کہ ہمارے پاس اس موضوع کے اوپر احادیث موجود ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کمال الدین اور بعض کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام سے، یعنی انہی روایات میں سے ایک روایت ہے جس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ سعید بن ابی سعید عقیسہ کا، کہ جب مصالحت کر لی۔ اب ادھر ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصالحت کو بعض نے بیعت کہہ دیا، نہیں، عہد، عقد اور بیعت تینوں کے معنی میں فرق کیا ہے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے اس روایت کے شرح میں کہ یہ قریب معنی ہیں ایک دوسرے کے، اور بعض میں دیگر معنی کی نسبت تاکید پائی جاتی ہے، لیکن احتمال ہے، 3 احتمال انہوں نے دیے، کیونکہ الکافی کی روایت میں کیا وارد ہوا؟ عہد، عقد اور بیعت۔ پہلا انہوں نے ذکر کیا کہ جو عہد ہوا، معاہدہ ہوا، جیسا صلح حدیبیہ میں مشرکین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ اب اس معاہدے میں یہ نہیں ہے کہ مشرکین کے ہاتھوں میں رسول اللہ نے بیعت کر لی کہ تم ہمارے اوپر حاکم، نہیں، معاہدہ تھا، مصالحت تھی۔ تو ادھر مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اچھا، عقد سے مراد کیا ہے کہ جس طرح امام رضا علیہ السلام کو جبری طور پہ ولایت عہدی قبول کرنے پڑی، یہ خود عیون اخبار رضا میں یہ کلمات امام اور معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جبراً و کراہتاً ولایت عہدی کو قبول کیا تھا، نہ کہ اختیاراً انہوں نے قبول کیا تھا۔ بس عہد، اب یہ تھوڑا سا اس میں اشتباہ ہوا، عہد سے مراد امام رضا علیہ السلام ہے، عقد سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ لہٰذا عہد جو لیا گیا تھا وہ اختیاراً نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا صرف اتنا سا کہتا ہے امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا، اور وہ یہ بات نہیں بیان کرتا کہ یہ مجبوری میں کیا، وإلا قتل ہو جاتے، اور اس مورد میں قتل ہونا حکمت کے تقاضوں کے برخلاف تھا، لہٰذا اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا، یہ بات نہیں کرتا تو یہ خیانت ہے، یہ ایک طرفہ بات ہے، یہ واقعی دینی خیانت ہے اس کی۔ یہ پورا جملہ اسے بولنا چاہیے، کیونکہ روایت پورے جملے کے ساتھ ہے کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو قتل میں اور ولی عہدی کی قبول کرنے میں اختیار دیا تھا،
تو امام رضا علیہ السلام نے حکمت کے تحت، چونکہ اس وقت خون کا بہانا اور اس وقت شہید ہو جانا حکمت کے تقاضوں کے تحت نہیں تھا، اس لیے ولی عہدی کو شرائط کے ساتھ قبول کیا کہ، اور ان شرائط میں وہ بہرحال ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ عقد کیا، مصالحت کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے۔ بعض ائمہ علیہ السلام کو جبری طور پہ بیعت کرنا پڑی، ایسے حالات بنا دیے گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، کسی بھی طاغی کی، مصالحت کیا، عقد کیا، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تابع ہوتے ہوئے، مطیع امام ہوتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن خود جب حالات پیدا ہوئے خروج کیا، قیام فرمایا۔ لہٰذا آپ نے یہ پہلی تفسیر دیکھی کہ اس طریقے سے آپ یہ معنی نہیں لے سکتے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 3 احتمال دیے ہیں ان 3 کلمات کے ذریعے سے، اس لیے یہ کہنا کہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا واقعہ پیش آیا اور ایک ہی جیسی بیعت کا اقرار کیا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا معنی ادھر یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ہر امام شہید ہے، اگر بیعت کر لیتے تو شہید کیوں؟ ادھر بعض لوگ اس طرح کا ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بس ان کی دشمنی تھی، قبائلی نہیں دشمنی ہوتی، خاندانی دشمنی جیسی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک تب بھی پڑتی ہے جب بندے کو مار دیا جائے، چاہے وہ مدینہ میں ہو، چاہے مکہ میں ہو، چاہے کوفہ میں ہو، میدان میں نظر آئے، صحرا میں نظر آئے، پہاڑ میں نظر آئے، گھر میں نظر آئے، بس اسے مارنا ہے تاکہ دل کو ٹھنڈک ملے۔ جیسے بعض ایسے نادان افراد جو ہیں یا بعض دشمن کی طرف کی اساس کے اوپر بیٹھے ہوئے یہی تفکر تشیع میں پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس وجہ سے شہید کیا، نہ اس وجہ سے شہید کیا کہ وہ حکومت کے خلاف یا حاکم کے خلاف یا اسلام کی سربلندی کے لیے یا اسلام کے قیام کے لیے کوئی عمل انجام دے رہے تھے، یا مسلمانوں کی ہدایت اور مسلمانوں کے امور کی وجہ سے کوئی عمل انجام دے رہے تھے۔ ان وجوہات کی وجہ سے شہید نہیں کیا، شہید کیا انہوں نے چونکہ ان کا ایک قبائلی جھگڑا تھا۔ یہ وہی وہابیوں والا زہریلا پروپیگنڈا ہے، اور وہ بھی ان کے وجود کے اندر انجیکٹ کیا ہے دشمن نے۔ اور یہ جو زیر امامہ بعض ایسے افراد زہریلے بیٹھے ہوئے ہیں یا امریکیوں اور برطانوی اداروں کے ماتحت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہی تفکر انجیکٹ کیا ہے تاکہ یہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر قیام امام حسین علیہ السلام کا انکار کرنے والے ایسے زہریلے پروپیگنڈے کے مد مقابل امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور کتب کے حوالوں کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں گفتگو بقیہ پیش کی جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ ہم یہ سوال ابھارتے ہیں، کیوں شہید کیے گئے؟ آیا قبائلیت کی وجہ سے فقط شہید کیے گئے؟ وہ تو پھر بہت سارے افراد تھے جو قبائلی ایک حمیت اور قبائلی جھگڑوں کی زد میں آتے تھے، جیسے بنو عباس والے۔ جیسے بنو عباس بنی ہاشم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے کزن اور چچا کی اولاد تھے، لیکن کربلا میں بھی موجود نہیں تھے، سیاست میں بھی ان کے پاس خوب حکومت آئی اور ائمہ علیہ السلام کے قاتل بھی بعد میں وہ بنے، لیکن بنو امیہ ان کے پیچھے بھی تھی، لیکن یہ والی صورت ہمیں نہیں نظر آتی۔ اچھا، اسی طریقے سے اور دیگر افراد ایسے تھے جو بنی ہاشم کے ادھر ہی مقیم تھے، رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا، لہذا قبائلی وجہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں تھی۔ اگر قبائلی وجہ ہوتی تو وہ جو تاریخ میں واقعہ وارد ہوا ہے کہ جناب عقیل کا استقبال کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے، بلکہ ابھی انشاءاللہ تعالی بعض روایات کسی اور مورد میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کا واقعہ آیا تو باقاعدہ ان کو بیت المال سے بڑا حصہ آیا کرتا تھا، لیکن روایت میں وارد ہوا نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے نہ اپنے جانوروں پہ خرچ کرتے تھے، وہ سارا کا سارا وظیفہ لوگوں میں، مومنین میں یا فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صرف اس طرح کی قبائلی ہم جھگڑوں کی صورت نہیں کہہ سکتے، اصل جھگڑا وہی حق اور باطل کا تھا۔ اصل جھگڑا جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا ان حکمرانوں کے ساتھ وہی جھگڑا تھا جو آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ساتھ تھا، وہ وہی جھگڑا تھا جو ولایت الہی کا ولایت شیطان کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ابلیس نے دشمنی آدم علیہ السلام سے کی، وہی دشمنی جو ہے ابلیس کے چیلے جو ہیں وہ آج اولاد آدم میں جو الہی رہبران ہیں ان کے ساتھ وہی دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پہ اب ہم دوسری دلیل لے کے آتے ہیں کہ نہیں، بیعت جو ہے وہ ہر دفعہ ایک ہی طرح کے حالات نہیں تھے۔ اس لیے اس روایت میں آپ کی خدمت میں پہلے یہ ذکر کی مسموم او مقتول، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جسے یا تو زہر دے کے شہید کیا گیا یا تلوار سے قتل کر کے شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف السند ہے، اس کی وجہ ہم صحیح السند روایت پڑھتے ہیں۔
اور یہ ہمارے محدثین نے اس کو، تمام محدثین نے صحیح سند روایت پیش کیا ہے، اور وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کی تائید کی وجہ سے وہ ضعیف السند روایت بھی صحیح بن جاتی ہے۔ ابو ایوب بن نوح الکافی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 25۔ ایوب بن نوح کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اس امر کے صاحب جو ہیں، انی ارجو ان تکونا، آپ ہیں کہ جو امر مہدویت کے صاحب ہیں اور اس امامت کو پورے جہان کے اوپر حاکم کر دیں گے، وَأَن يَسُوقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ بِغَيْرِ سَيْفٍ، اور تلوار کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ امر عطا کرے اور آپ حکومت کر لیں گے، فَقَدْ بُوِّعَ لَكَ، آپ کے لیے دیکھیں بیعت ہو گئی ولی عہدی کے بعد۔ ولی عہدی پہ فقط 2 سے 3 سال امام رضا علیہ السلام نے، یا شاید اس سے بھی کم، تو بیعت اس کی، کیونکہ مامون نے دکھانے کے لیے بڑا ایک اہتمام کیا تھا بیعت کا، تو اس نے ایوب بن نوح نے آ کے کہا آپ کے لیے دیکھیں بیعت ہو گئی، وَضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ، آپ کے نام کے سکے درہم اور دینار چل رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتْ إِلَيْهِ الْكُتُبُ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس یہی لوگوں کے رسا خطوط آنے جانے لگے، وَأُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اور اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی کہ یہ اصل حقدار ہے، یہ اصل وہ حاکم ہے اللہ کا جو امت کے اوپر اللہ نے قرار دیا ہے، یہ دین کا اصل محافظ ہے، یہ دین کا اصل مروج اور ہادی ہے۔ جب بھی انگلیاں اٹھنے لگ گئیں، وَسُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ، اور اس سے پھر مسائل دین کے اور دیگر زندگانی کے پوچھے جانے لگ گئے، وَحُمِلَتْ إِلَيْهِ الْأَمْوَالُ، اور مال اس کی طرف بھیجے جانے لگے۔ ہم میں سے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ لوگوں کے خطوط آنے لگ گئے، لوگ مسائل پوچھنے لگ گئے اپنے زندگی کے اور دینی، اور ان کی طرف مال بھیجے جانے لگے، لوگوں کی انگلیاں یعنی شہرت ان کی ہونے لگ گئی اور لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگ گئے، الا اغتیلا، یا تو اغوا کر کے سازش کے ذریعے سے اسے شہید کر دیا گیا، او مات علی فراشہ، یا یہ زہر وغیرہ دے کے قتل کر کے اسے بستر کے اوپر شہید کر دیا گیا، حتی یبعث اللہ لہذا الامر غلاما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس امر کے لیے ایک بچے کو بھیجے گا، منا، جو ہم میں سے ہوگا، خفی الولادت، اس کی ولادت مخفی ہوگی، والمنشأ غیر خفی فی نسبہ، اور یہ جو ہمارے پاس اب روایت ہے اس میں آپ نے دیکھا امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ عملاً وہ کامیاب ہوں گے۔ وظیفہ امامت و مہدویت ہر امام کا تھا، لیکن عملاً جسے کامیابی ملے گی وہ کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ در حقیقت یہ روایات کا مجموعہ یہ بیان کر رہا ہے۔ اب ادھر ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، امام علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے انہیں پتہ تھا یا میں شہید ہونا یا نہیں؟ اچھا، پہلے تو انہوں نے شہادت سے بچتے ہوئے مثلا بیعت کر لی، شہادت سے بچتے ولی عہدی کو قبول کیا، شہادت سے بچتے ہوئے انہوں نے مصالحت کر لی، اور یہ بعد میں جب شہادت کا مورد دوبارہ آیا تو اس وقت انہوں نے شہید ہونا قبول کر لیا، یعنی اس وقت انہوں نے استقامت دکھائی، اس وقت انہوں نے مقاومت دکھائی، اس وقت انہوں نے ان تواغیت کی بات نہیں مانی، اس لیے شہید کر دیے گئے۔ یہاں پہ بس ہمارے پاس یہ حقیقی نقطہ آ گیا کہ در حقیقت امام علیہ السلام کے شہید ہونا ہے یہ بات مسلم ہے، لیکن کس موقع پہ شہید ہونا ہے؟ ایک مرتبہ ہے کہ ایسا موقع ہے کہ ان کی شہادت کی تاثیر کوئی نمایاں نہیں ہوگی، یعنی خون ضائع جائے گا، اور ان کے جو اصل امامت کا ہونا ہے اور امامت کا جو روشن ایک چہرہ ہے وہ نہیں عیاں ہو سکے گا، یعنی خون کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اذن الہی و حکمت الہی کے تحت اپنی جان اس مقام پہ بچائی۔ لیکن جس جگہ کے اوپر استقامت اور مقاومت کا مقام تھا وہاں پر امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت سے کہ یہاں پہ خون بہانا تاثیر رکھتا ہے، خون اس جگہ بہانا حکمت الہی کے عین تقاضوں کے تحت ہے، اس لیے ادھر خون بہانا چاہیے۔ اچھا، سوال یہ حکمت ہمارے لیے عیاں ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے یہ حکمت دقیق انداز میں عیاں نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے میں صرف آپ کے سامنے تیزی سے ایک دو واقعات بیان کر دیتا ہوں جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک منقول ہیں اور ہماری مختلف کتب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ابو سعید عقیصہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے معاویہ بن ابی سفیان سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی،
اب لوگ امام حسن علیہ السلام کی طرف آتے اور ان کو بعض ایسے تھے کہ وہ ملامت کرتے کہ یہ جو آپ نے بیعت مصالحانہ کی ہے، یہ کیوں آپ نے بیعت مصالحانہ کر لی؟ بیعت اقرار حاکم نہیں ہے، یہ مصالحت ہے کہ یہ شرائط تم پاسداری کرتے ہو تو تمہیں وقتی طور پہ یہ چلو ٹھیک ہے حکومت دے دی، اس کے بعد تم حکومت نہیں لے سکتے، وقتی طور پہ حکومت اس کے سپورٹ کی گئی مصالحت کے نتیجے میں۔ تو امام علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر جب لوگ آگے ملامت کر رہے تھے تو امام نے فرمایا کہ وَيْحَكُمْ مَا تَدْرُونَ مَا عَمِلْتُ، تمہیں کیا معلوم میں نے کیوں یہ عمل کیا ہے، تمہیں نہیں یہ پتا۔ وَاللَّهِ الَّذِي عَمِلْتُ، جو قسم بخدا میں نے یہ عمل انجام دیا، خَيْرٌ لِشِيعَتِي مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ، کہ یہ میرے شیعوں کے لیے سورج جس کے اوپر چمکتا اور غروب ہوتا ہے اس سے یہ بہتر تھا۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کا امام مفترض و طاعہ ہوں یا نہیں؟ کیا میں سید اہل شباب الجنہ، شباب اہل الجنہ میں سے ایک ہوں یا نہیں؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اقرار کیا۔ پھر امام نے فرمایا دیکھو جناب خضر علیہ السلام کا جو سفر تھا قرآن نے ذکر کیا سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، انہوں نے دیوار کو کھڑا کر دیا اور ایک بچے کو قتل کیا۔ تو یہ حکمتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت تک آشکار نہیں ہوئی جب تک وہ سفر ختم ہو گیا، اور سفر ختم ہونے کے بعد حکمت آشکار ہوئی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میری اس صلح میں یہ تقاضا موجود ہے، میری اس صلح میں مصالحت میں یہی حکمت موجود ہے۔ اور یہ جو حکمت ہے، اس حکمت یعنی یہ حکمت کب آشکار ہوگی؟ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ایک اور بات بتائی، یعنی صحیح طور پہ اس کی حکمت اللہ کے پاس موجود ہے اور وہ تم لوگوں کے لیے آشکار نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ہم ایک فائدہ اٹھائیں گے اگلے پوائنٹ میں، یہ جو تیسرا اسی تشریح کا نقطہ ہے اس میں ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ امام علیہ السلام نے پھر آگے بیان فرمایا وہی روایت کا ٹکڑا جو پہلے عرض کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے زمانے کے طاغی میں سے کسی نہ کسی کی بیعت کا قلادہ اس کے گردن کے اوپر ہو گیا، لیکن یہ بیعت اقرار حاکم ہر دفعہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اشتباہ ہے کہ بیعت جب لفظ آئے تو اس سے مراد ہمیشہ اقرار حاکم شمار کر لیا جائے، نہیں، دیکھنا ہوگا کہ کس امر کے اوپر بیعت کی جا رہی ہے، سوائے امام زمان علیہ السلام کے۔ لیکن اس جگہ آپ نے دیکھا کہ حکمتیں ساری کی ساری آشکار بیعت کے مورد میں نہیں ہیں۔ یہ نقطہ اگلے ابھی پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے اس جگہ اس کو تھوڑا محکم کریں کہ ائمہ علیہ السلام ایک وقت اپنی جان بچائی، ٹھیک ہے، وہ جو جان بچانے تقیتاً ایک عمل انجام دیا، اس میں کوئی بھی شیعہ اختلاف نہیں عالم کرتا کہ تقیتاً ائمہ اطہار علیہ السلام کو بعض امور کو انجام دینا پڑا بلا شک و شبہ، لیکن وہ ان کی زندگی کا کل حصہ نہیں ہے، وہ بعض موارد ہیں۔ اور اس کے مد مقابل شہادت کا مورد ہے، شہادت کا مورد یہ آگے بتاتا ہے کہ اس حکومت اور حاکم نے اس قدر خطرہ محسوس کیا کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیے، یعنی امام ان کے ساتھ باقاعدہ ایک شدید ٹکراؤ میں ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے قبول کیا تھا، اپنے جان کو بچایا تھا، اس مورد کی حکمت کیا ہے؟ ساری حکمتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی۔ اس مضمون کی ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ ساری حکمتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ادھر کی حکمت ہمارے سامنے ہے کہ کیوں شہید ہو گئے۔ اب آئے ادھر سے تیسرا نقطہ، ائمہ علیہ السلام جس طرح قرآن ایک معصوم کتاب ہے اور قرآن کا عدل کیا ہے، قرآن ثقلین ہے، ثقل کیا ہے، وہ ذوات اہل بیت علیہ السلام ہے، احادیث اہل بیت نہیں، ذوات اہل بیت، کیونکہ احادیث اس میں ممکن ہے کہ بعض تحریف کر لیں، ذات اہل بیت میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ ہاں، یہاں پہ آج کے دور میں چونکہ ذات تک رسائی نہیں ہے تو ہمارے پاس کلام اہل بیت علیہ السلام رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی پھر ہمیں تحقیقی طور پہ لینے کی حاجت پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمانوں اور صحابہ میں بھی یہ تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، دو چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اطرتی اہل بیت، یعنی 12 ائمہ علیہ السلام حجت جو ہم پر ہیں۔ قرآن میں محکم اور متشابہ ہیں یا نہیں؟ معصوم کتاب ہے، یہ محکم اور متشابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ محکم اور متشابہ ہیں۔ ہمیں کس سے
اس پہ تمسک کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 بتاتی ہے کہ محکمات سے تعلق قائم کریں۔ متشابہات، ہاں وہاں پہ یا توقف ہے یا محکمات کی طرف پلٹا کے اس کو معنی لے لیں، کیونکہ اس کی تعویل اور اس کی حقیقت راسخون فی العلم فقط جانتے ہیں۔ اچھا، اسی قرآن کریم میں دیکھیں، میں اب مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ توحید کے باب میں، نبوت کے باب میں اس طرح سے ایسی احادیث موجود ہیں، ایسی آیات کریمہ موجود ہیں کہ جن کے ظاہری معنی آپ کے لیے آشکار ہیں، لیکن وہ ظاہری معنی چونکہ ان کے عصمت سے یا ان کے منصب نبوت سے ٹکراتی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ متشابہ ہے، یا تو میں سازگار ایسی توجیہ کروں جو سازگار ہے ان کے اس منصب سے، وَإِلَّا میں اسے متشابہ قرار دیتے ہوئے قرآن تسلیم کروں گا، لیکن یہ معنی اخذ نہیں کروں گا، کیونکہ متشابہ ٹیڑے دل والے جو ہیں وہ متشابہ کو قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کی، انہیں راسخون فی العلم کی طرف پلٹا کے ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ تعویل وہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور راسخون فی العلم یہ بات جانتے ہیں، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اسی طریقے سے مثلا اب میں اس کی ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں دے دوں۔ عصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ اغوا ہو گئے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی عصمت سے اگر یہ ٹکراتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ شیعہ علماء قبول نہیں کرتے، آدم علیہ السلام کی عصمت کے اوپر کاملاً اتفاق ہے علماء تشیع کا، یہاں تک کہ یہ احکام یہ حکم اکثر بیشتر علماء نے ذکر کیا کہ کوئی عصمت آدم علیہ السلام پر زمین پر اترنے کے بعد عصمت آدم علیہ السلام پر شک کرتا ہے وہ تشیع سے خارج ہے۔ آپ کہیں گے اچھا یہ قرآن میں تو عصا عین صاد یا، کیونکہ عین صاد الف ہو تو اس سے لاٹھی اور ڈنڈا عصا مراد ہوتا ہے، یہ عین صاد یا سے ہے۔ تمام اہل لغت عرب نے یہ بیان کی عین صاد یا عصیان اور معصیت اور گناہ کے معنی میں۔ اب یہ آیت اصل میں متشابہ ہے، متشابہ سے آپ معنی اخذ نہیں کریں گے، یا توقف کریں گے یا محکمات کی طرف پلٹا کے ایک توجیحانہ معنی اسے اخذ کریں گے، یا یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، مجھے اس کے وہ معنی جو میرے لیے سازگار ہے وہ مجھے نہیں پتہ، یہ جو ظاہری معنی ہے یہ تو قرآنی آیات سے ٹکرا رہے ہیں، قرآن کی محکم آیات سے، نہ کہ متشابہ آیات، محکم آیات سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے میں یہ اخذ نہیں کروں گا اگرچہ یہ قرآن میں وارد ہوا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء کی یہ دلیل ہے، ائمہ علیہ السلام کی زندگانی بھی محکمات اور متشابہات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے کس سے تمسک کرنا ہے؟ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو علی بن یقطین کا واقعہ ہے یا بعض اصحاب کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام نے سنیوں والا وضو سے تعلیم دیا، الاستبصار تو ایسے روایات سے بھری بھی ہے کہ جو اہل سنت اس دور میں جو فقہ رائج تھے اس سے متشابہ تھے، یعنی اس سے گہری شباہت رکھتی ہیں، عین اس کے مطابق ہیں، اور ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ یہ تقیہ کی حالت میں ہے۔ اب یہ جو تقیہ کی حالت ہے یہ متشابہات میں سے ہے، تقیہ متشابہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تقیہ کے حالات کبھی پیدا نہیں ہوں گے، اور تقیہ کے حالات اگر پیدا ہو جائے تو تقیہ تب بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہ اصلاً تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، لیکن تقیہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس سے ہم نتیجہ نہیں لیں گے، متشابہات سے ہم دین نہیں لیں گے، ہم ان کی محکم زندگی سے لیں گے۔ پھر یہ عرض کرتے ہیں علماء کرام کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگانی، امیر المومنین علیہ السلام کی زندگانی حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زندگانی 61 ہجری میں یہ کاملاً محکمات میں سے ہے۔ اگر کسی تقیہ کے متشابہات کو آپ نے سمجھنا بھی ہے تو اس کی طرف رجوع کر کے سمجھیں گے، وَإِلَّا اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے آپ نے خود دیکھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تم نہیں یہ بات سمجھ سکتے کہ میں نے کیوں، یعنی ہر ایک کو تھوڑی بتائیں گے کہ کیا حکمت ہے، اور حکمتیں بہت اس میں دقیق ہیں، اور ان میں سے ایک تجزیہ تحلیل شرطۃ الخمیس کے شہید ہونے کا خدشہ تھا کہ جو بعض ہماری ویڈیوز میں گزر چکا ہے کہ کسی اور طور پہ یہ تحلیل بھی ذکر کی جائے گی، لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک اور اہم نقطہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے محکمات سے ہم نے دین لینا ہے، یعنی جو اہل سنت والا وضو ایک صحابی کو تعلیم دیا ہے وہ ہر جگہ پہ مجلس میں نہیں بیان ہم نے کرنا، یا ہر جگہ لوگوں کو تعلیم نہیں دینا کہ وہ اس طرح سے وضو لوگ کرنا شروع ہو جائیں،
بلکہ نہیں، جو ائمہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو متعارف کرایا ہے اور خود اسے انجام دیا اور اپنے اصحاب کو تعلیم دی ہے، وہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، تقیہ والے حالات کو نہیں کرنا۔ مثلا حالت اضطرار میں ممکن ہے کہ شراب یا خنزیر حلال ہو جائے، اب یہی وہ مورد ہے، جان بچانی ہے آپ نے، کیونکہ تقیہ ایک جامع مفہوم رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں صرف ایک بڑا مختصر سا مفہوم کر کے بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں تقیہ جامع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ اضطرار تقیہ، یہ جان بچانے کے لیے آپ اتنی مقدار کے شراب کے گھونٹ یا خنزیر کا گوشت کھائیں گے کہ جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں پہ کوئی اس امر کو دین کے عنوان سے آج کے دور میں بیان کرنے لگ جائے، وہ تو پھر ساری شرابیں حلال ہو جائیں گی، پھر تو ساری خنزیر کھانے لگ جائیں گے۔ بعض کہیں گے نہیں ہماری تو اب شادی نہیں اس طرح سے ہو سکتی، اتنے حالات مشکل ہو گئے ہیں، اب ہم نے کچھ تو کرنا ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی اسی طرح، وہ پھر ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دیں۔ بعض خواتین بھی آج اسی طرح سے کہتے ہیں یہ پرانے دور میں وہ اتنی سخت گرمی میں حجاب کر لیا کرتی تھی اور برقع پہن لیتی تھی، ہم سے دونوں ہی نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ آپ اگر دین کو اس طریقے سے لے کے آ جائیں تو اس طرح سے تو آپ پھر کسی بھی ایک امر کی پر دین کی پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا تقیہ کے حالات دین کے طور پہ پیش نہیں کیے جاتے، وہ مجبوری کا عالم ذکر کرتے ہوئے ایک اشارہ کیا جاتا ہے۔ اصل دین وہ ہے کہ جو ظلم کے خلاف قیام ہے، جو امامت کا اجرا ہے، جو اللہ کے دین کے اجرا کی کوششیں ہیں، جو نظام امامت کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش ہے، مہدویت کو متعارف کرانا ہے۔ مہدویت یعنی عالمی سطح کے اوپر حکومت الہی، عالمی سطح پہ عدل الہی کی حکومت، حق کی حکومت، اس حوالے سے ہمیں ذہن بنانا چاہیے۔ نہ یہ کہ کوئی بھی آ جائے، نیتن یاہو آئے، بائیڈن آئے، آل خلیفہ آئیں، آل سعود آئیں، ہم ان کے پیروں کو ہاتھ لگائیں اور ہر ایک کے سامنے بس جھک جائیں۔ یہ تقیہ کے حالات ہیں، یہ تحریف ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی ہے۔ یہ ہمارے پاس آخری نقطے کی طرف آتے ہیں کہ تقیہ کے اندر حکمت ساری ہمارے لیے پوشیدہ ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن اسی مقام پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کا اختیاری عمل کیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اختیاراً صلح کی یا جنگ لڑی۔ خود ہمارے پاس تمام احادیث یا سنی تاریخی واقعات اور شواہد کہتے ہیں مصالحت مجبوری کا ایک عمل تھا، اسی لیے تقیہ تھا۔ لیکن وہ جو جنگ لڑی امام علی علیہ السلام کے بعد، وہ اختیاری عمل تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی معتبر حدیث عیون اخبار رضا میں ہے، جب ولی عہدی کی پیشکش کی تو اس کا رد کرنا اختیاری عمل تھا۔ کیوں اس کو بیان نہیں کرتے کہ اختیاری عمل ان کا یہ تھا؟ ہاں، جب قتل کے لیے تلواریں گردن پہ رکھ دی، انہوں نے کہا ان شرائط کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ انہیں تھوڑی بھی شرائط قبول ہوتی تھی، انہوں نے صرف ظاہر دکھانا ہوتا تھا۔ لہذا اختیاراً جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا وہ ذکر کیا جائے۔ اختیاراً صفوان جمال کو منع کیا کہ اتنی مقدار کی بھی تم انتظار نہ رکھو اپنے دل میں ایک طاغی اور طاغوت کی کہ وہ تمہارے اونٹوں کو واپس کر دے، اس مقدار کی حد تک بھی نہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر ہمارے پاس حالات موجود ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے تقیہ کے حالات کہیں نہیں ہیں، بس یہ آخری نتیجہ ہمارے پاس آیا۔ اصل دین کیا ہے، اختیاری دین کیا ہے، وہ جو ائمہ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اس کو لینا چاہیے۔ نمبر 2، تقیہ کے حالات یکساں طور پہ دائمی طور پہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر نہیں تھے، اس لیے جب حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر خون ابھی بہا دیا گیا تو یہ رائگاں چلا جائے گا اور وہ وظائف امامت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اعتبار سے موضوع نہیں ہے کہ ابھی یہ خون بہایا جائے، ادھر انہوں نے تقیہ کیا۔ لیکن جہاں پر یہ حکمت الہی تھی کہ یہاں پہ خون بہانا چاہیے اور یہی امامت کے وظائف بھی بیان کرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنی جان کو جانے دیا، وہاں پہ ایک ذرہ بھی اپنی جان کو انہوں نے نہیں بچایا۔ آج کے دور میں یہاں سوال ہم ایک ابھارتے ہیں اور اس پر اختتام کرتے ہیں، کیا تشیع کے حالات وہ ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کے حالات تھے؟ کیا آج کے دور میں تشیع کے حالات تمام ممالک میں وہ ہیں جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ کیا تشیع کے حالات وہ ہیں جو امام رضا و تقی و نقی و عسکری علیہ السلام کے دور میں تھے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ تو وہ برملا لعن کر جاتے ہیں۔ ایک بھی ہمارے پاس معتبر حدیث نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کے لعن کے واقعات ہمارے پاس آئے ہوں۔
سارے کے سارے بالکل خاص اصحاب کے درمیان یا خاص کنڈیشنز میں وہ ائمہ علیہ السلام کے جملات ہیں۔ لہذا آج کے دور میں تو آپ جو تفرقہ بازی کا سبب بنتی ہیں لانتے، اس کے حوالے سے کسی تقیہ کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام نے تو شدت سے ان میں تقیہ کا حکم دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی مجالس ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں اور بڑے برملا طور پہ آشکار طور پہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر حکومت اجازت نہیں دیتے وہاں سے بھی آپ جلوس نکالتے ہیں اور مجالس برپا کرتے ہیں، اس جگہ پہ کسی تقیہ کا آپ شکار نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ والے حالات کسی بھی دور میں ائمہ علیہ السلام کے لیے کیا تشیع کے اندر یہ حالات کبھی برپا نہیں تھے۔ جو ابھی 40 کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ تشیع میں 1400 سالوں میں ایسا آج تک نہیں ہوا۔ یہ ایک فقیہ کی حکومت آنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ لہذا جب تقیہ کے حالات، تقیہ یعنی کب ہوگا؟ جب اس کے حالات پیدا ہوں تو تب تقیہ ہے۔ جب حالات تقیہ کے پیدا نہیں ہیں، اس مورد میں تقیہ کرنا یہ خلاف حکمت ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے سفر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تو کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب اس کی حکمت ہمارے لیے آشکار نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی کہ میں نے تو قرآن سے یہ سبق سیکھا ہے، سواری ہو تو سوراخ کر دو، چلو سب کے ٹائر پنچر کرنے لگ جائیں، ہوائی جہاز ہے اس کے شیشے توڑ دیں، کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے میں قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہیں گے یہ کون سے قرآن کی آیت کا عمل کرنا ہے؟ اس میں جو مورد محکمات تھے اس واقعے میں وہ تم اخذ کرو، اور وہ محکمات یہ ہیں کہ تم ہر چیز کی حکمت نہیں جانتے۔ اب اس جگہ پر بھی ایک جگہ تقیہ کے حالات ہی نہیں ہیں، وہ اپنے طور پہ لانتے بھی آزادانہ بھیجا ہے، مجالس پڑھ رہا ہے، مسجدیں قائم کر رہا ہے، جلوس وہاں پہ نکال رہا ہے، جلوس کی اپنے طور پہ رسمیں نئی نئی ایجاد کر رہا ہے، جو کہنا چاہتا ہے وہ آزادی سے کہہ رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ آزادی سے کر رہا ہے۔ لیکن جب آتی ہے بات ظلم کے خلاف قیام کرو، ظالمین کا انکار کرو، کہتے ہیں نہیں میں تو ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ اب چل رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، ائمہ علیہ السلام کا نقش قدم یہ تھا کہ جو زانی، شرابی، طاغی آ جائے اس کے ہاتھ کے اوپر جا کے وہ بیعت کر لیں، جبکہ اس طرح کے حالات کسی کے لیے بھی فراہم نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے اور واقعاً اہانت اہل بیت علیہ السلام کا باعث ہے کہ ان کے لیے یہ بات کہہ دی جائے کہ تقیہ کے حالات نہیں تھے، تب بھی انہوں نے جا کے اس طرح کے امور انجام دیے اور بادشاہوں کو امیر المومنین کہتے ہوئے بیعت کرنے لگ گئے۔ اور ہمارا کام بھی یہی ہے، کھانے پینے میں آزاد ہیں، پھرنے چلنے میں آزاد ہیں، غرب پھریں، شرق پھریں، مجالس میں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لوگ جو رسومات ایجاد کرنا چاہتے ہیں کریں، حکومت پرمٹ دے نہ دے، ہم نے جلوس نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اگر اس طرح کی ایک تصور ہمارے پاس آ جائے تو یہاں پہ تو ہمارے لیے واضح ہے کہ یہ تقیہ کے حالات نہیں ہیں۔ لہذا جب تقیہ کے حالات کسی جگہ پر نہیں ہیں تو ہمیں اس دین کو فالو کرنا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیا، جمال صفوان جمال کو وہ تعلیم دیا ہے کہ جو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمیں کلمات ادا کرنے چاہیے جو سید الشہداء علیہ السلام کے یہ کلمات تھے کہ اگر یزید جیسے حاکم سے امت مبتلا ہو جائے تو امت کے اوپر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ یا امام کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے اور باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے اور تم لوگ میں غیرت نہیں جاگتی۔ ہاں، یہ والی باتیں تب کرنی چاہیے کہ جب تقیہ کے حالات نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔